بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں اس وقت دو بڑے سسٹم چل رہے ہیں۔ ایک چین اور روس میں کمیونسٹ اور سوشلزم، دوسرا پورے یورپ والوں نے ہمیں تحفہ دیا ہوا ہے سیکولر کا اور معاشی نظام کا۔ یہ دو نظام آپس میں ٹکراؤ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تیسرا ہے ہمارے پاس مذہبی ایشو۔ مذہب، جتنے بھی مذہب ہیں، سیکولر والوں نے تو یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی مذہب سیاسی معاشی معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، چونکہ بڑی آبادی دنیا میں عیسائیت کی ہے۔ تقریباً 4.4 ارب دنیا کی جو آبادی ہے، انہوں نے سیکولر طبقے کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، پورا پوپ نے، کلیسا نے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم بالکل کلیسا کسی بھی معاملے میں دخل نہیں دے گا، سیاسی معاشی معاشرتی معاملات میں ہم صرف چرچ تک محدود رہیں گے۔ اور یہ معاہدہ بہت ان کا کامیاب جا رہا ہے۔ سیاست میں سرمایہ دار نے اور جگیردار نے اور سیاستدان نے، تینوں نے آپس میں معاہدہ کر کے پورے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ بس یہ دو سسٹم چلتے ہیں۔ تیسرا سسٹم ہے ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہوا، ظاہری طور کے اوپر قرآن میں لکھا ہوا، حدیث میں لکھا ہوا فقہ، کیا اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ تو اسلام کے کسی بھی آج تک عالم دین نے فتویٰ نہیں دیا اس بات پہ کہ اسلام جو ہے، اس کا معاشی نظام یا معاشرتی نظام یا سیاسی نظام جو ہے، اس کو سیکولر کی طریقے کے مطابق چلایا جائے گا، کیونکہ اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ تمام علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سی کو ایسی تنظیمیں ملتی ہیں جو اپنے آپ کو خود کو غیر سیاسی کہتی ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے تو بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی تھی کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو جہاں جہاں پر بھی ہماری دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو سیاست سے علیحدہ کیا گیا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، تو وہاں پر چنگیزی کا راج ہمیں بڑے آرام سے نظر آتا ہے۔ اس وقت دنیا میں تیسرا نظام جو ہے وہ صرف اس وقت اسلام ہے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کیا جی، مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں کام کرنے والا، یہ تو مسجد میں جائیں، یہ ایسی کون سی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے مذاکرات ہوتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، اور دوسری بہت بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص کرم ہے اس ملک کے اوپر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر، جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور اس کے بعد اس کے آئین نے شاید ہی کوئی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو مدینے کے بعد کہ جس نے کلمہ باقاعدہ پڑھا ہو، کہ اس نے لکھا ہوا ہے، پہلی شک اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کام غیر اسلامی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظاہری طور پہ تو بالکل الٹ ہو رہا ہے، لیکن قانون اور آئین کے مطابق ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو کہ غیر اسلامی ہو۔ لیکن جیسے میں نے یہ کہا کہ سیکولر میں اور کمیونسٹ میں کیا فرق ہے، تو مجھے الحمدللہ بہت سے ایسے علماء کرام سے بات کرنے کا موقع ملا، اور جو عام پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ بات ہمارے ساتھ عمران خان کی کریں یا پی ڈی ایم کی کریں، نواز شریف کی بات کر لیں یا شہباز شریف کی بات کریں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان کی مخالفت میں اتنے آگے صبح سے لے کر شام تک ڈسکس کرتے ہیں، فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، چلو ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب میں نے سسٹم کی بات کی تو یہ بات سننے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہی نہیں تھے۔ چلو خیر، مجھے موقع ملا علماء کرام کے بات کرنے کا کہ ہم کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے لوگ سیکولر کی طرف جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اس میں ہمارے ممبر کا کیا کردار ہے۔ تو جب میں نے ان سے بات کی کہ یہ اصل میں ہے خاص دو لفظی بات کہ کلیسا نے جو سیکولر طبقے کا دو لفظی بات یہ ہے کہ مذہب کی بات سیاست میں اور معیشت میں نہیں کرنی۔ جیسے سود کی بات ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں لکھا گیا، شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہو سکتا، لیکن 70-75 سال کے ساتھ ہم سود کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں غور کیا۔ جنگ کا قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ ہم جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ،
تو معاشی پالیسی میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہم دیکھیں، غور و خوض کریں، مذاکرات کریں عام چھوٹی سے چھوٹی محفل میں، بڑی سے بڑی محفل میں، کہ کیا یہ ممکن ہے، کیسے ممکن ہے یہ زکوٰۃ کا نظام یا عشر کا نظام، اس کو نافذ کر کے کیا ہم اس معاشی پالیسی میں آ کے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیا دنیا میں یا پاکستان میں ترقی کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ تو آؤ ذرا ہم اس پہ مذاکرات کریں، گھر میں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ. ان کے ٹی وی اینکر کی بار بار ایک ہی بات کو سن کے، ہر بات ان کے سن کے تھک گئے ہیں، ہمارے کان بھی پک گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس چینل نے کس کی سپورٹ کرنی ہے اور دوسرے نے کس کی مخالفت کرنی ہے. تو اس دنیا سے ہم باہر نکل کے پاکستان کے لیے سوچیں اس معاشی پالیسی کا کیا حل ہے. کیا اگر خدا کرے وہ دن آئے کہ ہمارے ملک کے کوئی غیر سودی سسٹم چل جائے جس سے ہم ترقی کے دروازے کھلے ہمارے لیے. جزاک اللہ، بہت مہربانی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اچھا پروگرام لے کے حاضر ہو رہے ہیں. مہربانی کر کے آپ اس میں ضرور کیجیے گا، مجھے مشورہ ضرور دیجیے گا کہ اس میں ہم مل کے کیا سوچ رہے ہیں آپ اور میں کیا سوچ رہا ہوں. کیا میری سوچ کی مخالفت بھی کریں، مجھے خوشی ہوگی، تاکہ میں صحیح طور پہ آگے بڑھ سکوں. نہ تو میں معیشت دان ہوں اور نہ ہی میں کوئی بہت بڑا مذہبی اسکالر ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. تو اگر آپ مجھے کچھ رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں منزل پہ میرے لیے ذرا آسان ہو جائے گی.